آدھی رات کا وقت تھا اور پورا شہر گہری نیند کی چادر اوڑھے سو رہا تھا، لیکن اس بلند و بالا کارپوریٹ عمارت کے 20ویں فلور پر روشنی اب بھی مدھم سی لو دے رہی تھی۔ شیشے کی بڑی سی کھڑکی کے پاس کھڑا وہ شخص جس کا قد و قامت اور باروب شخصیت کسی کو بھی پہلی نظر میں مرعوب کرنے کے لیے کافی تھی، اپنے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام دانیال شیروانی تھا۔ وہ اس شہر کا مانا ہوا بزنس ٹائکون تھا، ایک ایسا انسان جس کے اشارے پر کروڑوں کی ڈیلز منٹوں میں طے پا جاتی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سردی اور پرسراریت تھی جیسے آج تک کوئی پڑھ نہیں سکا تھا۔ دنیا اسے بے رحم اور اصولوں کا پکا سمجھتی تھی، ایک ایسا شخص جس کے دل میں جذبات نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن قسمت کے فیصلے اکثر انسان کی سوچ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ دانیال کو معلوم نہیں تھا کہ چند ہی لمحوں میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ اس کے سامنے آنے والا ہے، ایک ایسی لڑکی کی صورت میں جو اپنی معصومیت اور مجبوری کی زنجیروں میں جکڑی اس کی سرد دنیا میں جذبات کی ایک ایسی آگ جلانے والی تھی جسے بجھانا پھر کسی کے بس میں نہ تھا۔ دانیال نے گہرا سانس لیا اور اپنی گھڑی پر وقت دیکھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھایا اور جیسے ہی وہ اپنے کیبن کے دروازے کی طرف بڑھا، اسے باہر ریسیپشن ایریا سے کسی کے دھیمے سسکنے کی آواز آئی۔ اس نے اپنے قدم روکے، پیشانی پر سلوٹیں ابھریں۔ اس کے سخت مزاج اور ڈسپلن والے آفس میں اس وقت کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا باہر آیا۔ وہاں دھیمی لائٹ میں صوفے کے کونے پر ایک لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے کندھے پوری طرح ہل رہے تھے۔ اس نے روایتی لیکن انتہائی سادہ سا لباس پہن رکھا تھا، اس کے لمبے سیاہ بال اس کے چہرے کو چھپا رہے تھے، لیکن اس کے کورے چمکدار ہاتھوں کی لرزش اس کی شدید گھبراہٹ کا پتہ دے رہی تھی۔ دانیال کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، اس کے دل میں شاذ و نادر ہی کسی کے لیے ہمدردی جاگتی تھی، لیکن اس لڑکی کی بے بسی میں کوئی ایسی کشش تھی جس نے اسے وہیں روک لیا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اور رونے کی کیا وجہ ہے؟ دانیال کی بھاری اور رعبدار آواز ہال میں گونجی۔ وہ لڑکی پوری طرح چونک گئی، اس نے خوف اور گھبراہٹ سے سر اٹھایا، اور جیسے ہی دانیال کی نظریں اس کے چہرے پر پڑیں، اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ حیا تھی، بڑی بڑی مخملی آنکھیں جو اس وقت آنسوؤں سے لبریز تھیں، گلابی ہونٹ جو خوف سے کانپ رہے تھے، اور چہرے پر ایک ایسی معصومیت جو دانیال نے آج تک ہجوم میں بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حیا نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے اور کھڑی ہو گئی۔ مما معاف کیجیے گا سر، میں زویا کی دوست ہوں۔ زویا نے کہا تھا کہ آپ اس وقت آفس سے نکلتے ہیں اور آپ بہت سخی ہیں، آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے کوئی سرگوشی ہو۔ زویا دانیال کی پرسنل اسسٹنٹ تھی جو پچھلے کئی سالوں سے اس کے ساتھ کام کر رہی تھی اور دانیال کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے۔ دانیال نے اپنے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے اور گہری نظروں سے حیا کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے کی معصومیت دانیال کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ مدد؟ کس قسم کی مدد؟ اور زویا کو اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میرے پاس کسی کو اس طرح بھیجے؟ حیا نے اپنے ہاتھ آپس میں پینچھ لیے۔ میرے والد وہ ہسپتال میں ہے سر، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلے 2 دن میں ان کا بڑا آپریشن نہ ہوا تو وہ کبھی نہیں بچ پائیں گے۔ مجھے 20 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں بہت غریب ہوں سر، میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے پاپا کی جان بچا لیجیے۔ وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اس کے گھٹنے جواب دے گئے۔
وہ فرش پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ دانیال نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے نازک بازوؤں کو تھام لیا۔ جیسے ہی دانیال کے مضبوط ہاتھوں نے حیا کے نرم و نازک بازوؤں کو چھوا، دونوں کے جسموں میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ حیا نے چونک کر دانیال کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی تپش لے گئی تھی۔ دانیال نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا، لیکن اس کے بازوؤں پر اب اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ 20 لاکھ روپے؟ دانیال نے دھیمی لیکن گہری آواز میں کہا۔ حیا، اگر تمہارا نام یہی ہے تو سنو، بزنس کی دنیا کا ایک اصول ہے، یہاں کچھ بھی مفت نہیں ملتا۔ اگر میں تمہیں اتنی بڑی رقم دوں گا تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کیا ہے؟ حیا نے کانپتی ہوئی نظروں سے دانیال کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ امیر لوگ سود خور ہوتے ہیں، لیکن دانیال کی آنکھوں میں جو تپش تھی وہ کسی اور ہی سودے کا پتہ دے رہی تھی۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے سر، میں آپ کے ہاں زندگی بھر بنا تنخواہ کے کام کروں گی، میں آپ کی غلام بن کر رہوں گی، بس میرے بابا کو بچا لیجیے۔ دانیال کے چہرے پر ایک مبین سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حیا کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے کہا، جس سے حیا کو دانیال کے مہنگے پرفیوم کی تیز خوشبو اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ مجھے ملازموں کی ضرورت نہیں ہے حیا، میرے پاس سینکڑوں ملازم ہیں، مجھے کچھ اور چاہیے۔ کیا چاہیے آپ کو؟ حیا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ دانیال نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور سحر انگیز تھا کہ حیا کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے تم چاہیے ہو حیا، تمہاری یہ معصومیت، تمہاری یہ جھیل جیسی آنکھیں اور تمہارا یہ وجود۔ اگر تمہیں اپنے باپ کی زندگی چاہیے تو تمہیں میرے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوگا۔ 1 سال کے لیے میری بیوی بننا ہوگا، لیکن یہ شادی صرف کاغذوں پر نہیں ہوگی، تم مکمل طور پر میری ہوگی۔ بولو منظور ہے؟ حیا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک پاک باز لڑکی تھی جس نے کبھی کسی غیر مرد کو خود کو چھونے تک نہیں دیا تھا، اور آج ایک شخص اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے وجود کا سودا کر رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف اس کے بوڑھے باپ کی زندگی تھی، جو ہسپتال کے ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، مجھے منظور ہے۔ حیا نے روتے ہوئے اپنی بند پلکوں سے آنسوؤں کو بہنے دیا اور ہار مان لی۔ دانیال نے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں بے بسی اور حسن کا ایک ایسا امتزاج تھا جس نے دانیال کے اندر کے مرد کو بیدار کر دیا تھا۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور اپنے مینیجر کو کال ملائی۔ فراز، فوراً سٹی ہاسپٹل میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کرو۔ مریض کا نام حیا کے والد ہے، تمام اخراجات ہمارے اکاؤنٹ سے جانے چاہیے۔ فون بند کرنے کے بعد دانیال نے حیا کی طرف دیکھا، جو اب بھی لرز رہی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور حیا کے نازک کندھوں پر ڈال دیا، جس کی گرمش نے حیا کو ایک عجیب سا تحفظ فراہم کیا۔ اب چلو میرے ساتھ، آج رات سے تم میری امان میں ہو اور کل صبح ہمارا نکاح ہوگا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ رات کے اندھیرے میں گاڑی شہر کے سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ حیا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے بابا کی صحت کی دعا اور آنے والی زندگی کا خوف ایک ساتھ چل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دانیال شیروانی کا یہ سخت روپ صرف ایک ڈھال ہے یا وہ واقعی ایک بے رحم انسان ہے۔ جب گاڑی دانیال کے شاندار اور وسیع و عریض فارم ہاؤس پر رکی تو حیا کی آنکھیں وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہر طرف ہریالی، مہنگی لائٹس اور ایک پرسکون خاموشی تھی۔ دانیال نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور حیا کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی، دانیال نے نوکروں کو جانے کا اشارہ کیا
اور حیا کو سیدھا اپنے ماسٹر بیڈ روم میں لے آیا۔ کمرہ بہت بڑا اور انتہائی پرتعیش تھا، جس کے وسط میں ایک بڑا سا کنگ سائز بیڈ تھا جس پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ دانیال نے حیا کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے حیا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے جو اس کے بڑے اور مضبوط ہاتھوں کے سامنے بہت چھوٹے لگ رہے تھے۔ خوفزدہ مت ہو حیا، دانیال کی آواز اب بہت نرم ہو چکی تھی، جس میں ایک رومانوی گہرائی تھی۔ میں نے تمہاری مجبوری کا فائدہ ضرور اٹھایا ہے، لیکن میں کوئی درندہ نہیں ہوں۔ میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جس کی تم نے کبھی خواہش کی ہوگی۔ بس مجھے تمہاری وفاداری اور تمہارا پیار چاہیے۔ کیا تم مجھے دے سکو گی؟ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی سردی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی تپش اور چاہت تھی جس نے حیا کے دل کے کسی پوشیدہ کونے کو چھو لیا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور دانیال نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس نے ان کے آنے والی خوبصورت، پیچیدہ اور انتہائی رومانوی داستان کا آغاز کر دیا تھا، جہاں محبت کی چھاؤں اب حیا کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔ لیکن اس چھاؤں تلے کتنے طوفان آنے تھے، یہ ابھی پردہ غیب میں تھا۔ فارم ہاؤس کے اس عالی شان بیڈ روم میں ایک رات کا آخری پہر اب آہستہ آہستہ صبح کی پہلی کرن میں تبدیل ہو رہا تھا، لیکن حیا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ دانیال کے بچھائے ہوئے مخملی بستر کے ایک کونے پر سمٹی بیٹھی تھی، اور دانیال کا دیا ہوا کوٹ ابھی اس کے کندھوں پر تھا، جس سے آنے والی مردانہ پرفیوم کی تیز اور سحر انگیز خوشبو اسے مسلسل دانیال کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ دانیال خود کمرے کے دوسرے کونے میں موجود صوفے پر ٹیک لگائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل حیا پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس معصوم لڑکی کے وجود میں چھپے ہر راز کو پڑھ لینا چاہتا ہو۔ حیا کا یوں سہمے رہنا اور اس کی پاکیزگی دانیال کے دل کے ان حصوں کو پگھلا رہی تھی جو برسوں سے جذبات سے عاری تھے۔ جیسے ہی صبح کا اجالا کھڑکی کے پردوں کو چیرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، دانیال اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی طویل اور روبدار قامت حیا کے سامنے آ کر رکی۔ حیا نے گھبرا کر سر اٹھایا اور دانیال کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا، جن میں اب غصے کی جگہ ایک گہرا اور تپتا ہوا رومانس جھلک رہا تھا۔ صبح ہو گئی ہے حیا، دانیال کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ ہمارا نکاح خواں کچھ ہی دیر میں پہنچنے والا ہے۔ نیچے زویا تمہارے لیے کچھ کپڑے اور ضرورت کا سامان لے کر آ چکی ہے۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج کے بعد تمہاری دنیا بدلنے والی ہے۔ حیا نے نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا دل اپنے والد کے لیے اب بھی دھڑک رہا تھا، لیکن دانیال کی باتوں اور اس کی مینیجر کی فون کال سے اسے یہ تسلی ہو چکی تھی کہ اس کے بابا کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ وہ اٹھی اور اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں زویا نے پہلے ہی اس کے لیے ایک خوبصورت سفید اور سرخ رنگ کا ریشمی جوڑا رکھا تھا۔ جب حیا تیار ہو کر باہر آئی تو اس کا حسن دیکھنے لائق تھا۔ سفید ریشمی لباس میں اس کا گورا رنگ مزید نکھر آیا تھا، اور سرخ دوپٹہ اس کے چہرے کی معصومیت کو ایک دل فریب روپ دے رہا تھا۔ دانیال، جو اب خود ایک سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا، حیا کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ اس کی نظریں حیا کے گلابی ہونٹوں اور لرزتی ہوئی پلکوں پر جم کر رہ گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ حیا کے قریب آیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان کا فاصلہ مٹ گیا۔ حیا کو دانیال کے سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ دانیال نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حیا کی زلفوں کی ایک لٹ کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت سودا ہو حیا، اور میں اپنے سودے کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد فارم ہاؤس کے پرسکون اور بند ہال میں نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ زویا اور دانیال کے مینیجر فراز اس نکاح کے گواہ تھے،
جب مولوی صاحب نے حیا سے پوچھا، کیا آپ کو دانیال شیروانی ولد کیوان شیروانی کے ساتھ یہ نکاح منظور ہے، تو حیا کا گلا جیسے خشک ہو گیا۔ اس نے ایک نظر دانیال پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اسرار اور دعویٰ تھا۔ حیا نے اپنی بند پلکوں سے گرتے آنسوں کو چھپاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی حیا باقاعدہ طور پر دانیال شیروانی کی بیوی بن چکی تھی، ایک ایسی بیوی جو محبت کے دعووں سے نہیں بلکہ ایک مجبوری کے معاہدے کے تحت اس بندھن میں بندھی تھی۔ زویا نے حیا کو گلے لگایا اور دھیمی آواز میں کہا، حیا، دانیال سر باہر سے جتنے سخت ہیں اندر سے اتنے ہی مخلص ہیں۔ وہ تمہارے بابا کا بہترین علاج کروا رہے ہیں، بس ان کا یقین کبھی مت توڑنا۔ دوپہر ہوتے ہی دانیال نے حیا کو ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے والد سے مل سکے۔ ہسپتال کے VIP وارڈ میں حیا کے بابا ہوش میں آ چکے تھے اور ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ اپنے پاپا کو سلامت دیکھ کر حیا کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس کے بابا نے دانیال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بیٹا، آپ نے میری جان بچائی ہے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ دانیال نے حیا کے بابا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، انتہائی ادب سے، انکل، احسان کیسا؟ حیا اب میری بیوی ہے اور آپ کی دیکھ بھال کرنا اب میرا فرض ہے۔ یہ سن کر حیا کے بابا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، جبکہ حیا دانیال کے اس بدلتے ہوئے اور شائستہ روپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ مرد جو رات کو ایک سوداگر کی طرح بات کر رہا تھا، اس وقت ایک فرما بردار داماد کی طرح پیش آ رہا تھا۔ ہسپتال سے واپسی کا سفر خاموشی میں گزرا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے دانیال نے حیا کا نرم اور چھوٹا سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ حیا نے چونک کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن دانیال کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکی۔ دانیال نے اس کی ہتھیلی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا، جس سے حیا کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ اب تم آزاد نہیں ہو حیا، دانیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جن میں گہرا رومانوی نشہ تھا۔ تمہارے بابا اب بالکل ٹھیک ہیں، اس لیے اب تمہارا پورا دھیان صرف اور صرف مجھ پر ہونا چاہیے۔ رات کو جب وہ فارم ہاؤس واپس پہنچے تو پورے گھر کو دھیمی اور رومانوی لائٹ سے سجایا گیا تھا، جسے نوکروں کو پہلے ہی دانیال کی طرف سے ہدایت مل چکی تھی۔ دانیال حیا کو اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر حیا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ دانیال نے اپنے کوٹ اور ٹائی کو اتار کر سائڈ پر پھینکا اور حیا کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے حیا کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حیا کو دانیال کے دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ دانیال نے حیا کے چہرے کو اوپر اٹھایا اور اس کی مخملی آنکھوں میں جھانکا۔ معاہدہ اپنی جگہ حیا، لیکن اس وقت میں تمہیں ایک سودے کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بیوی کے طور پر دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ تمہاری روح پر بھی اپنا حق چاہتا ہوں۔ دانیال کی آواز میں ایک ایسی تپش اور سحر تھا جس کے سامنے حیا کی تمام مدافعت دم توڑنے لگی۔ دانیال نے جھک کر حیا کے گالوں اور پھر اس کے کان کے نیچے اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے، جس سے حیا کے منہ سے ایک دھیمی سی سسک نکل گئی۔ وہ دانیال کے سحر میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ اپنے ہاتھ خود بخود دانیال کے جوڑے قدموں پر جما دیے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان مجبوری کی دیواریں آہستہ آہستہ محبت اور بے پناہ رومانوی کشش کی چھاؤں میں پگھل رہی تھی۔ اس رات کی سحر انگیز اور رومانوی طویل گفتگو اور قربت نے دانیال اور حیا کے درمیان موجود اجنبیت کی برف کو کافی حد تک پگھلا دیا تھا۔ حیا کے لیے دانیال کا یہ روپ بالکل نیا تھا، ایک ایسا شخص جو دنیا کے لیے سخت اور بے رحم تھا،
لیکن تنہائی میں اس کے لمس کی شدت اور اس کے لہجے کی نرمی حیا کے دل کو موم کر رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور فارم ہاؤس کی فضا اب دانیال اور حیا کی ہنسی اور دھیمی سرگوشیوں سے مہکنے لگی تھی۔ حیا نے بھی اب آہستہ آہستہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ وہ دانیال شیروانی کی بیوی بن چکی ہے، اور دانیال کی بے پناہ توجہ اور رومانوی انداز نے حیا کے دل میں اس کے لیے محبت کے بیج بو دیے تھے۔ ایک شام جب دانیال آفس سے جلدی واپس آ گیا تو اس نے حیا کو باغ میں پودوں کو پانی دیتے ہوئے دیکھا۔ حیا نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ دانیال چپکے سے اس کے پیچھے آیا اور اس کے نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ حیا بری طرح چونک گئی اور اس کے ہاتھ سے پانی کا پائپ چھوٹ گیا۔ دانیال، آپ کب آئے؟ حیا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ دانیال کا چہرہ اس کے بالکل قریب تھا اور اس کے سانسوں کی گرمی حیا کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی آیا ہوں اور اپنی خوبصورت بیوی کو اس طرح اپنے کاموں میں مگن دیکھ کر خود کو روک نہیں پایا۔ دانیال نے حیا کے کان کے پیچھے اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے مخمور آواز میں کہا۔ حیا کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے دانیال کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن دانیال نے اس کی گرفت مزید مضبوط کر دی اور حیا کو گود میں اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر دانیال نے حیا کو نرم بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس وقت دانیال کی آنکھوں میں حیا کے لیے بے پناہ چاہت اور تپش تھی، جس نے حیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حیا، تم اب میری زندگی بن چکی ہو۔ میں اب اس 1 سال کے معاہدے کو نہیں مانتا۔ تم ہمیشہ کے لیے میری ہو۔ دانیال نے یہ کہتے ہوئے حیا کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، اور اس گہرے رومانوی لمس نے حیا کے تمام اندیشوں کو مٹا دیا۔ وہ دونوں دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے کے وجود میں کھو گئے، لیکن یہ خوشیاں شاید بہت عارضی تھیں۔ جہاں ایک طرف دانیال اور حیا کی محبت گہری ہو رہی تھی، وہیں دانیال کے خاندان میں اس خفیہ شادی کی خبر پہنچ چکی تھی۔ دانیال کی والدہ بیگم ثریا ایک انتہائی مغرور اور خاندانی اسٹیٹس کو پسند کرنے والی خاتون تھیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ دانیال نے ایک غریب اور عام سی لڑکی سے کورٹ میرج کر لی ہے تو ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے دانیال کی غیر موجودگی میں فارم ہاؤس آنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن جب دانیال ایک اہم بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، بیگم ثریا اپنی بھاری گاڑی اور نوکروں کے ساتھ فارم ہاؤس پہنچ گئی۔ حیا، جو لاؤنج میں بیٹھی دانیال کا انتظار کر رہی تھی، بیگم ثریا کے باروب اور سخت چہرے کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ تو تم ہو وہ لڑکی جس نے میرے بیٹے پر جادو کر کے اسے اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ بیگم ثریا کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ حیا نے خوف اور احترام کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، جی، آپ دانیال کی امی ہیں؟ السلام علیکم۔ بند کرو یہ ڈرامے۔ بیگم ثریا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ میں سب جانتی ہوں کہ تمہارے باپ کے علاج کے لیے دانیال نے تمہیں 20 لاکھ روپے دیے تھے اور تم نے اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے شادی پر مجبور کیا۔ میرے پاس وہ معاہدہ موجود ہے جو تم نے دانیال کے ساتھ سائن کیا تھا۔ 1 سال کا معاہدہ، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ایک کاغذ حیا کے سامنے پھینکا۔ حیا نے جب وہ کاغذ دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دانیال کے ساتھ کیا گیا وہی پرانا معاہدہ تھا جس پر اس کے دستخط تھے۔ بیگم ثریا نے تنزن مسکراتے ہوئے کہا، دانیال ایک بزنس مین ہے لڑکی، وہ کبھی تم جیسی عام لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو نہیں بنائے گا۔ یہ صرف 1 سال کا کھیل ہے، اور جیسے ہی یہ وقت ختم ہوگا وہ تمہیں طلاق دے کر میری پسند کی لڑکی رملہ سے شادی کر لے گا۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی عزت اور غیرت ہے تو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں دھکے دے کر نکالے، تم خود یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ لو 50 لاکھ کا چیک
اور دانیال کی زندگی سے دور ہو جاؤ۔ حیا کا دل پوری طرح ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اسے لگا کہ دانیال کی وہ تمام محبت اور لمس اور وہ دعوے صرف 1 سال کے معاہدے کو پورا کرنے کا حصہ تھے۔ وہ دانیال کو اپنی روح سونپ چکی تھی، لیکن بدلے میں اسے صرف ایک معاہدے کی کٹ پتلی سمجھا گیا۔ اس نے وہ چیک اٹھا کر بیگم ثریا کے منہ پر مارا اور روتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں خود یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں دانیال سے سچی محبت کرتی تھی، اس کے پیسوں سے نہیں۔ حیا نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا جس میں وہ صرف اپنے پرانے کپڑے لے کر آئی تھی، اور دانیال کے دیے ہوئے تمام زیورات اور کپڑے وہیں چھوڑ کر روتی ہوئی فارم ہاؤس سے باہر نکل گئی۔ اس وقت موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی اور حیا سڑک پر اکیلی بے آسرا روتی ہوئی جا رہی تھی، جبکہ اس کے دل میں دانیال کی بے وفائی کا خنجر پیوست ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی کوکھ میں دانیال کی محبت کی نشانی اس کا بچہ پروان چڑھنا شروع ہو چکا تھا، ایک ایسا راز جو آنے والے وقت میں ان دونوں کی زندگیوں کو مزید پیچیدہ بنانے والا تھا۔ دانیال شیروانی جب شہر سے واپس اپنے فارم ہاؤس پہنچا تو باہر موسلا دھار بارش کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ اس کے دل میں حیا کے لیے ایک بے تاب سی تڑپ تھی۔ وہ اس کے لیے شہر سے اس کی پسندیدہ مٹھائی اور کچھ تحفے بھی لایا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے مرکزی دروازے پر قدم رکھا، گھر کی خاموشی اسے چیر کر رکھ گئی۔ کوئی استقبال کرنے والا نہیں تھا، کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ حیا، حیا، دانیال کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ اسے بیڈ روم میں کوئی نہیں ملا۔ الماری کھلی تھی جہاں اس کے کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ دانیال کے دل میں ایک عجیب سی دہشت بیٹھ گئی۔ تبھی اس کی نظر بیڈ پر پڑے اس کاغذ پر پڑی جو اس کی ماں چھوڑ کر گئی تھی۔ دانیال نے کانپتے ہاتھوں سے وہ معاہدہ اٹھایا۔ اسے پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اس کی ماں یہاں آئی تھی اور حیا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ نہیں، حیا ایسا نہیں کر سکتی۔ دانیال دیوانہ وار گھر سے باہر نکلا۔ اس نے پورے شہر کی خاک چھان لی، ہسپتال پہنچا، حیا کے آبائی گھر گیا، لیکن حیا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ حیا زمین میں سما گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ دانیال کا غرور، اس کی طاقت، اس کی دولت، سب کچھ اس وقت بے معنی ہو چکے تھے جب اس نے حیا کے کمرے میں اس کا وہ پرانا سوٹ دیکھا جو وہ یہاں آنے سے پہلے پہن کر آئی تھی۔ اس نے اسے سینے سے لگا لیا، اور وہ مرد جو کبھی نہیں رویا تھا آج دیوانوں کی طرح تھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ 4 سال بعد شہر کی ایک معروف ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ آفس میں ایک اہم پریزنٹیشن چل رہی تھی۔ دانیال اب پہلے سے زیادہ سرد مہر اور وحشی بزنس مین بن چکا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جو کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک انتہائی باوقار، پر اعتماد اور خوبصورت خاتون اندر داخل ہوئی۔ وہ حیا خان تھی جو اب ایک بڑی ڈیزائنر بن کر شہر میں واپس لوٹی تھی۔ دانیال نے جیسے ہی اپنی نظریں اٹھائیں، اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ساکت رہ گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ سامنے حیا کھڑی تھی، مگر وہ 2 سال پہلے والی حیا نہیں تھی۔ اب اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو اس کی کامیابی کا ثبوت تھی۔ دانیال کی سانسیں رک گئی۔ اس نے تڑپ کر پکارا، حیا، کیا یہ تم ہی ہو؟ حیا نے دانیال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھے، وہ پتھر کی طرح سرد تھی۔ مسٹر دانیال، میرا نام حیا خان ہے، آپ مجھے شاید کسی اور کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ دانیال تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ مجھے معلوم ہے یہ تم ہی ہو، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ تمہارے بغیر میری زندگی ایک قبرستان بن چکی ہے؟ حیا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی آئی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آپ نے مجھ سے سودا کیا تھا دانیال، 1 سال کا معاہدہ، وہ 1 سال گزر چکا ہے اور میں نے اپنی آزادی خرید لی ہے۔ تمہاری آزادی؟ تم میری بیوی ہو۔ دانیال کی آواز میں ایک ایسا درد تھا کہ آفس میں موجود دوسرے لوگ بھی سہم گئے۔ بیوی؟ آپ کی ماں نے مجھے حقیقت دکھا دی تھی دانیال،
آپ نے مجھے کبھی محبت نہیں دی، صرف اپنی ضرورت پوری کی تھی، اور اب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حیا نے مڑ کر جانے کی کوشش کی، لیکن دانیال نے اس کا بازو تھام لیا۔ تبھی آفس کا دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک 4 سال کا پیارا سا بچہ جس کی آنکھیں بالکل دانیال جیسی تھیں دوڑتا ہوا اندر آیا۔ ماما، آپ کو دیر ہو گئی؟ دانیال کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے بچے کی طرف دیکھا، پھر حیا کی طرف۔ حیا، یہ بچہ؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے دانیال، روحان، اسے تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اسے اس دنیا میں اکیلے لے کر آئی ہوں، اور اب وہ صرف میرا ہے۔ دانیال کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اس کے سامنے اس کا بیٹا تھا جس سے وہ 4 سال تک محروم رہا۔ اس نے حیا کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی۔ حیا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے دنیا کی ہر چیز پا لی، لیکن اپنے بیٹے اور اپنی محبت کو کھو دیا تھا۔ مجھے واپس لے لو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ حیا نے ایک نظر دانیال پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر درد اور پچھتاوا تھا۔ دانیال شیروانی کو اس طرح اپنے قدموں میں جھکے اور آنسو بہاتے دیکھ کر حیا کا دل بری طرح لرزا اٹھا۔ وہ مرد جس کا غرور اس شہر کی بلند و بالا عمارتوں سے بھی اونچا تھا، آج ایک مجبور باپ اور تڑپتے ہوئے شوہر کی صورت میں اس کے سامنے بکھرا پڑا تھا۔ روحان نے معصومیت سے کبھی اپنے باپ کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو کبھی اپنی ماں کی نم آنکھوں کو۔ وہ دانیال کے گھٹنوں کے پاس آیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھوں سے دانیال کے گال پر بہتے آنسو پونچھنے لگا۔ انکل، آپ کیوں رو رہے ہو؟ میری ماما کہتی ہیں کہ اچھے بچے روتے نہیں ہیں۔ روحان کی توتلی اور معصوم آواز جیسے دانیال کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ گئی۔ دانیال نے تڑپ کر روحان کو اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا اور اس کے پورے چہرے کو چومنے لگا۔ میں اچھا بچہ نہیں ہوں بیٹا، میں نے تمہاری ماما کا دل دکھایا ہے، میں بہت برا ہوں۔ دانیال کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس نے روحان کو سینے سے لگائے ہوئے حیا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور پچھتاوے کا سمندر تھا۔ حیا، خدا کے لیے مجھے اپنے بیٹے سے اور خود سے دور مت کرو۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ ہماری شروعات ایک معاہدے سے ہوئی تھی، لیکن میں اس رات سے ہی تمہارا اسیر ہو چکا تھا جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنے آفس کے صوفے پر روتے دیکھا تھا۔ میری ماں نے جو کچھ کیا مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ میں تو تمہاری جدائی میں ہر پل مرتا رہا ہوں۔ حیا نے گہرا سانس لیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ 4 سال کی مسافت، اکیلے بچے کی پرورش کی سختیاں اور دانیال کی بے وفائی کا وہ مبہم سا خوف اب دانیال کی اس حالت کو دیکھ کر پگھلنے لگا تھا۔ لیکن وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ دانیال، آپ کی ماں نے مجھے ایک معاہدے کی کٹ پتلی کہا تھا۔ مجھے آپ کی دولت یا آپ کے نام کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں نے یہ 4 سال محنت کر کے اپنے بوڑھے باپ کا علاج بھی کروایا اور اپنے بیٹے کو ایک معزز زندگی بھی دی۔ میں جانتا ہوں حیا، تم بہت عظیم ہو اور میں تمہارے سامنے بہت چھوٹا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس میری بیوی اور میرا بیٹا واپس دے دو۔ میں اپنا سب کچھ، یہ بزنس، یہ فارم ہاؤس تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں۔ دانیال نے روحان کو گود میں لیے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اسی وقت آفس کا دروازہ کھلا اور بیگم ثریا اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر اب وہ پرانا غرور نہیں تھا، بلکہ وہ خود بھی ندامت کی تصویر بنی ہوئی تھیں۔ پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے دانیال کو ایک زندہ لاش بنتے دیکھا تھا، اور انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ حیا کو نکال کر انہوں نے اپنے ہی بیٹے کی خوشیاں مٹی میں ملا دی تھیں۔ جب ان کی نظر روحان پر پڑی، جس کی شکل دانیال کے بچپن سے ہو بہو ملتی تھی، تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ بیگم ثریا حیا کے قریب آئیں اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو حیا، میں ایک مغرور ماں تھی جس نے صرف خاندانی سٹیٹس دیکھا، محبت اور پاکیزگی کو نہیں پہچانا۔ میرے بیٹے نے 4 سال سے مسکرانا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے سزا دے لو، لیکن میرے بچے کی زندگی ویران مت کرو۔ اور یہ میرا پوتا ہے نا؟ انہوں نے روحان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے بیگم ثریا کی آنکھوں میں سچی ندامت دیکھی اور جانتی تھی کہ بڑوں کو ان کی غلطی پر شرمندہ کرنا
اچھے اخلاق کا حصہ نہیں ہے۔ اس نے روحان کو بیگم سریا کی گود میں دے دیا اور دھیمی آواز میں کہا، ماضی کو بھول جانا ہی بہتر ہے۔ امی جی، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی دانیال کے چہرے پر جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہی لمس، وہی گرمش جو 4 سال پہلے ان کے درمیان ایک سحر جگاتی تھی، آج پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ حیا نے دانیال کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی معاہدہ نہیں تھا، صرف اور صرف بے پناہ تپتی ہوئی اور سچی محبت کی چھاؤں تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد اسی شاندار فارم ہاؤس کو ایک بار پھر دلہن کی طرح سجایا گیا، لیکن اس بار کوئی خفیہ نکاح نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی اور پروقار تقریب تھی، جہاں دانیال نے حیا کو دنیا کے سامنے، اپنی بیوی اور روحان کو اپنا بیٹا تسلیم کیا۔ رات کے آخری پہر جب سب مہمان جا چکے تھے، دانیال حیا کو لے کر اسی بیڈ روم میں آیا۔ کمرے میں دھیمی رومانوی لائٹس جل رہی تھیں۔ دانیال نے حیا کو اپنے پاسوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ حیا کا حسن سرخ جوڑے میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ دانیال نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور ایک طویل، گہری اور رومانوی لمس کے ساتھ ان تمام سالوں کی دوریاں اور درد کو مٹا دیا۔ تم میری زندگی کا وہ ادھورا خواب تھی حیا، جو آج مکمل ہو گیا ہے۔ دانیال نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے سرگوشی کی اور حیا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر دانیال کے چوڑے سینے پر ٹکایا، جہاں اب اسے ہمیشہ کے لیے سکون اور محبت کی چھاؤں مل چکی تھی۔